الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 146 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہیں دوہرا مشن سونپا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلامی کی طرح وہ پہلے قوم فرعون کی طرف گئے، ان پر اللہ کی حجت پوری کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ فرعون اور اس کے اکابر غرقاب نیل ہوئے، بلکہ قوم پر بھی ایک بڑی تباہی آئی۔ اس کے بعد ان کو یہ مشن سونپا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالیں۔ یہ خدا کی منتخب قوم ہے، اس کا انتخاب اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے وسط میں آ کر فلسطین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنائیں اور اس وقت کی دنیا کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں۔ وہ جب اس قوم کو لے کر نکلے تو معاملے کی نوعیت وہ نہیں تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوئی کہ پوری قوم نے آپ کو پہلے مرحلے میں قبول نہیں کیا۔ ان میں سے صاحب عظیمت لوگ آگے بڑھے، جن کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں السابقون کہتا ہے۔ تربیت بھی پائی، وہ دین کو بھی اس کی روح میں، اس کی گہرائی میں جانتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مکے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، اور پھر وہ مدینہ میں مہاجرت کر کے آباد ہوئے۔ یہ پوری قوم ہے، اس نے ایک لحاظ سے پیغمبر کے طور پر ان سارے مراحل سے گزر کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، بلکہ فی الجملہ ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور ایک لیڈر، ایک رہنما کی حیثیت سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ تو اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد تھی۔ اس قوم کو وہ لے کر نکلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فلسطین میں داخلے کے احکام دیے جائیں اور اس سے متعلق ہدایات دی جائیں، تورات دی گئی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ تورات سراسر قانون ہے، یعنی وہ قرآن مجید کی طرح کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید اپنی نوعیت کے لحاظ سے انذار کی کتاب ہے، لوگوں کو خبردار کرنا، توجہ دلانا، استدلال کرنا، ان کو دعوت دینا، یہ قرآن مجید کا اصل کانٹینٹ ہے۔ اس میں قانون ضمنی طور پر زیر بحث آتا ہے۔ تورات سراسر قانون ہے، یعنی اس میں یا وہ قانون بیان کیا گیا ہے جو اللہ کی شریعت ہے، جس کو بنی اسرائیل کو بھی اختیار کرنا تھا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی تھی، اور یا وہ قانون بیان کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھا۔ یعنی بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں ہی کی طرح منتخب کیے گئے تھے اور ایک بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیے گئے تھے، تو ایک خصوصی قانون ان سے متعلق بھی تورات میں بیان ہوا ہے۔ تو دونوں نوعیت کے قوانین کا مجموعہ ہے تورات۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کو جب ترتیب دیا گیا، جیسے قرآن مجید کو ایک مرحلے پر ترتیب دیا گیا، یعنی نزولی ترتیب سے بھی نقل ہو گئی ہے، وہ بھی اس وقت موجود ہے، اور جب اس کو ترتیب دیا گیا تو وہ اب کتاب استثناء یا ڈیٹرانومی ہے۔ یہ تورات ان کو اس وقت دی گئی، وہ اس کو لے کر آئے۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ ہم اس سے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اس دنیا میں یوں تو لوگ بہت سے قوانین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہوں کی مرضی بھی قانون ہے، لیکن یہ وہ بہترین قانون ہے جو اللہ نے تمہیں تمہاری قوم کے لیے دیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا
کہ اب آگے بڑھو، یعنی آگے کی منزل کیا ہے؟ وہ جس کو سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی منتخب زمین، وہ علاقہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں سے اپنے لیے خاص کر لیا، اس کی طرف بڑھو۔ اس میں یہ کہا تھا کہ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ تم دیکھو گے کہ میں قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا، سأوریکم دار الفاسقین، یعنی اب ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ جو نافرمان ہیں۔ اس کی وضاحت میں البیان میں کیا لکھا گیا ہے وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ تو فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یہ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کے قانون کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی ذات میں متواضع ہے، متواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فطرت کے لحاظ سے صحیح بات کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، یہ بنیادی صفت ہے۔ یہ اگر آدمی کے اندر نہ ہو تو اس کے مقابل میں انانیت اور تکبر ہی ہوتا ہے۔ انانیت اور تکبر کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں۔ وہ اسباب ذاتی بھی ہوتے ہیں، شخصی بھی ہوتے ہیں، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، موروثی بھی ہوتے ہیں، تاریخی بھی ہوتے ہیں، تہذیبی بھی ہوتے ہیں۔ مختلف پہلوؤں سے وہ اسباب انسان سے متکبرانہ رویے صادر کرا دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر جب آ جاتا ہے آدمی کے اندر، ظاہر ہے کہ یہ جتنے پہلو میں نے اس کے بیان کیے ہیں، یہ ان میں سے کسی پہلو سے آئے گا تو اپنی الگ شناخت پیدا کرے گا۔ یعنی شخصی بنیاد پر ہوگا تو اس کا ظہور اور طریقوں سے ہوگا، تہذیبی یا روایتی یا تاریخی بنیاد پر ہوگا تو اس کے ظہور کی نوعیت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ تکبر جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی نشانیاں محض عذاب کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہیں، یعنی وہ ان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے وہ سامنے آتی ہیں ان سے گریز اور فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ اس قانون کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور ایسے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی ان کے لیے نشانیاں محض حجت تمام کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تکبر سے، اپنی انانیت سے دستبردار ہو جائیں گے اور حق کو قبول کر لیں گے، صحیح بات کے سامنے جھک جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ صحیح بات کے سامنے جھکنے کے لیے طبیعت کے اندر تواضع کا ہونا ضروری ہے۔ تواضع آدمی کو سچا طالب علم بناتی ہے، تواضع اس کو صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھتی ہے، اور تواضع کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بات سنے گا، سمجھنے کے لیے آمادہ ہوگا، اپنے مقدمات قائم کر کے سینہ تان کر نہیں کھڑا ہو جائے گا، بلکہ طالب علمانہ ذوق کے ساتھ کسی بھی شخص کی دعوت کو اسی طرح دیکھنے کی صحیح کرے گا جیسے کہ وہ اس کو پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں تکبر کو بنیاد کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ کسی حوالے سے پیدا ہو جائے تو اللہ کی نشانیاں اور ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں، معجزے دکھا دیے جائیں، اللہ کی آیات بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں۔ آخری درجے میں حجاب تو ظاہر ہے نہیں اٹھتا، لیکن ساری نشانیاں بھی آ جائیں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یعنی ان لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے، پھر اس کا نفسیاتی پہلو نمایاں کیا ہے کہ اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں۔ ان کے سامنے ہدایت کی راہ آتی ہے تو ہزار بہانے تراشیں گے اس سے گریز اور فرار کے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راہ دیکھیں تو بے سوچے سمجھے اس پر چل پڑیں، یعنی وہ بہت محبوب لگتی ہے، اس پر چلنے کے لیے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ لیکن ہدایت کی راہ میں چونکہ بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اپنی انانیت سے سب سے بڑھ کر دستبردار ہونا پڑتا ہے، جو بڑی رکاوٹ ہے انسان کے حق کو قبول کرنے میں، تو انسان اس کو نہیں اختیار کرتا۔ ارشاد فرمایا
ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ یعنی تکبر پیدا کیسے ہوتا ہے، اعراض کی یہ روش کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ایسے ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ وضاحت کی اس بات کی کہ اس سے پہلے بھی ہماری بہت سی نشانیاں آتی رہتی ہیں، پیغمبروں کے آنے کے بعد وہ مشہود ہو جاتی ہیں، نمایاں ہو جاتی ہیں، غیر معمولی ہو جاتی ہیں، ورنہ ہم نے انسان کی فطرت میں، انفس و آفاق میں، اس کے گرد و پیش میں جگہ جگہ اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تو وہ پہلے دن سے ان نشانیوں سے گریز اور فرار کے راستے ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب ایک مرتبہ طبیعت بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پیغمبروں کی ہدایت بھی ان کے لیے رہنما نہیں بنتی۔ اس سے یہ بات بھی واضح کی ہے اور بعض جگہوں پر اس کی مزید تفصیل ہے قرآن مجید میں کہ پیغمبروں کی ہدایت اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جب کبھی پیغمبروں کی ہدایت آتی ہے اور کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آخری درجے میں نعمت انسان کو دینی تھی وہ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آخری درجے کی نعمت کو اللہ نے بڑی قدر و قیمت کی چیز بنایا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی بھی اٹھے اس کے سر پر یہ تاج رکھ دیا جائے اور یہ نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ نہیں، ہر شخص کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے، وہ اس کی تلاش میں تھا، وہ اس کو جاننا چاہتا تھا، وہ اسے پانا چاہتا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے اندر سچائی کے لیے تڑپ موجود تھی، اور وہ اس سے پہلے جو انفس میں، آفاق میں، فطرت میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا قدردان تھا، اور جو چیزیں اس سے پہلے حق کی نوعیت کی اس کے سامنے آتی تھیں ان کو بھی اسی شرح صدر سے قبول کرتا تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ پہلو ہے جس کے نتیجے کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی ہدایت سے بھی اس کو بہرہ یاب ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس بات کو واضح کیا، معاف کیجیے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ یہ بھی بڑی غیر معمولی تعبیر ہے، بے پرواہ بنے رہے۔ یعنی نشانیاں تو دائیں بائیں گرد و پیش میں ہر جگہ موجود تھی، قدم قدم پر سامنے آتی رہی، لیکن انسان کے اندر اگر بے پرواہی ہو، نہ وہ اس دنیا کو دیکھے، نہ اس میں خدا کی عظمت کو دیکھے، نہ خدا کی نمودار ہونے والی نشانیوں کو سمجھے، نہ اپنے وجود پر غور کرے، تو پھر پیغمبر آ کے کیا کر لیں گے؟ وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ جو کچھ بات کرتے ہیں اس کو وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ معاملے کی نوعیت بالکل وہی بن جاتی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اگر اپنا معدہ خراب کر لیا ہے تو وہ غذا کو کتنی اچھی غذا بھی دی جائے اگل کر باہر پھینک دے گا، کیا ہو جائے گی؟ تو یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جب کہ انسان اپنے آپ کو برسوں سے اسی غلط راہ پر ڈالے ہوئے ہو، پھر ہدایت اس میں راہ نہیں پاتی، جگہ نہیں پاتی اپنے لیے۔ ارشاد ہوا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا یعنی وہ سامنے آئیں، انہوں نے آ کے دروازے پر دستک دی، دل و دماغ کو کھولنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے جھٹلا دیا، پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کی پھر کسی چیز کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی یہ بات قرآن مجید نے ہدایت اور ضلالت کے، ہدایت اور گمراہی کے قانون کی حیثیت سے بیان کی ہے کہ قدر کرنے والے کے لیے عفو بھی ہے، درگزر بھی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت گویا ساتھ ساتھ پھر رہی ہوتی ہے، لیکن سرکشوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اسی کو بیان کیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی نشانیاں سامنے آئیں، جھٹلا دیا، ولقاء الآخرہ، اور اللہ سے آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ یہی دنیا ہے، یہی ہماری تمام تگ و دو کا حاصل ہے، ہمیں جو پانا ہے یہیں پانا ہے، جینا ہے تو یہیں جینا ہے، ہم اسی سے وجود میں آئے ہیں اور یہی اپنی زندگی پوری کریں گے، یہ دنیا ہی اصل ہے،
بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جب یہ ہوتا ہے تو فرمایا حبطت اعمالہم، اس کے بعد اپنے اچھے اعمال کی فہرست بنا کے مجھ سے کسی جزا کا تقاضا نہ کریں۔ اعمال اس رویے کے بعد ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ یعنی جو کرتے رہے ہیں، جو رویہ رہا وہی بدلہ ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے کہ مستکبرین یعنی تکبر کرنے والے، خدا کی ہدایت کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دینے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے کہ قرآن کی تعبیر ہے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کے دروازے پر کن کے لیے قفل لگا ہوا ہے؟ متکبرین کے لیے۔ یہ نہ فہموں کے لیے، نہ سمجھوں کے لیے، کسی غفلت میں غلطی کر بیٹھے ہیں، ندامت کا احساس ہے، بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ذہناً متواضع ہیں، کوئی عذر ہے، بات پہنچی تو اس طریقے سے دل میں اتری نہیں، لیکن سچائی کی طلب موجود ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ مستکبرین کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہی پائیں گے جو کرتے رہے ہیں۔ استفہام کا انداز اختیار کیا ہے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ خدا کے حضور میں تھا۔ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا گیا تھا کہ وہ آ کے اعتکاف کرے۔ یہ 30 دن کے لیے اعتکاف تھا، پھر اس میں 10 دن کا ان کی عجلت کو دیکھ کر اضافہ کر دیا گیا، یعنی وہ 40 دن تک اعتکاف میں رہیں، اللہ کی بارگاہ میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بعد ان کو تورات دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیز کا پابند تو نہیں کیا گیا، لیکن سورہ مزمل میں ایک خصوصی ضابطہ ضرور اتارا گیا اور یہ کہا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اب چونکہ ایک بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، آپ کو اب اپنی قوم کو کھلے عام پکارنا ہے، تو اس سے پہلے تیاری کیجئے، اور اس کے لیے آپ پر تہجد کی نماز لازم کی گئی۔ تو یہاں پر بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا، وہاں بھی تربیت کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوا ہے کہ موسیٰ جب خدا کے حضور میں تھے تو کیا ہوا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ قرآن مجید کا عام انداز یہ ہے کہ وہ بعض جگہوں پر جزیات تک تفصیل کر دیتا ہے، بعض جگہوں پر جب ایک بڑی سرگزشت سنائی جا رہی ہے تو اجمال سے ذکر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بچھڑے کا واقعہ اب قرآن مجید پہ اتنی جگہوں پہ بیان ہوا ہے کہ ہر شخص اس سے واقف ہے کہ کس طرح سے بعض شریروں نے یہ مطالبہ کیا، پھر سامری نے کیسے قوم کو دھوکہ دیا، اور لوگوں کے زیورات جو وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے، ظاہر ہے اس زمانے کی ایک بڑی دولت یہی تھی، تو اس سے یہ بچھڑا بنایا گیا۔ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے من حلیہم عجلاً جسدا لہ خوار، ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ، یعنی وہ کوئی یہ نہیں کہ اس طرح کا بچھڑا بن گیا جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، یعنی اس میں یہ صنعت رکھی گئی، کاریگری رکھی گئی کہ اس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہ جو سائنسی نوعیت کی صنعتیں ہیں یہ قدیم زمانے میں بھی رہی ہیں، جیسے اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ ماہ نخشب، یعنی ایک شہر نخشب میں ایک حکیم نے، ایک سائنسدان نے چاند نکال دیا کنویں سے، اور کئی ماہ کی مسافت سے وہ نظر آتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات لوگوں نے چندے میں دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ظاہر قوم کے رہنما اور لیڈر کی حیثیت انہی کو حاصل تھی، اور لوگ ان کی بات سے سرتابی کی جسارت بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے بعد موقع مل گیا اور سامری نے توجہ دلائی کہ تم لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیا جائے، تو موسیٰ نے تو تم کو ڈانٹ دیا، لیکن میں نے ایک کارنامہ یہ کیا ہے کہ خود موسیٰ ہی کے پاؤں سے مٹی لے لی ہے، اور تم دیکھنا کہ اس سے میں یہ صنعت دکھا دوں گا۔ تو کچھ صوفیانہ بغل بنایا،
کچھ سائنس دکھائی اور اس کے بعد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات لوگوں نے چندے میں دیے تاکہ جس طرح کا معبود وہ چاہتے ہیں ان سے بنا دیا جائے۔ جتنے بھی اس نوعیت کے مذاہب ہیں یا اس نوعیت کے رسوم عبودیت ہیں، ان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت عالی شان، بہت غیر معمولی ہونا چاہیے معبود کو۔ یہ آپ جن جگہوں پر پتھر کے بت بنائے جاتے ہیں ان میں بھی دیکھیں گے تو اس میں سب سے اعلیٰ چیز یہی ہو جاتی ہے کہ سونا جو ایک بڑی قیمتی دولت ہے اس سے بنایا جائے، یعنی اپنے معبود کے لیے گویا سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بنا دیا ایک دڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس زمانے کے مصر میں بت گری کا فن جس درجے کو پہنچا ہوا تھا، اس سے واقف کسی شخص کے لیے ایک ایسا بچڑا ڈھال لینا کچھ مشکل نہ تھا جس میں سے اس کے ڈکرانے کی آواز نکلتی ہو۔ یعنی اس میں سائنس یہ دکھائی گئی کہ اس طریقے سے بنایا گیا کہ ہوا گزرتی تو ایسی آواز محسوس ہوتی کہ جیسے بچڑا ڈکرا رہا ہے۔ چنانچہ اس بچڑے کی مورت بناتے وقت یہ صنعت گری بھی کی گئی تھی کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو جس طرح بچڑے ڈکرتے ہیں اسی طرح کی آواز اس سے نکلتی تھی۔ اس طرح دھوکہ دینے میں کامیابی حاصل کی تو ارشاد ہوا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ یعنی تھا کیا؟ ایک دھڑ جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ انسان اسی معبود کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہی اس کی باطن کی طلب ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو اور میں اس کو پوچھ کر فارغ ہو جاؤں۔ تو تعریض کے انداز میں فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا دیتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ بنی اسرائیل کی بلادت پر تبصرہ ہے۔ بلادت بیوقوفی، حماقت پر تبصرہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں قرآن نے یہ ساری تصریح بنی اسرائیل کی بلادت، عقلی بے مائگی اور ساتھ ہی ان کی ناقدری و ناسپاسی ظاہر کرنے کے لیے کی۔ یعنی یہ کیوں سب تفصیل کی گئی ہے کہ یہ ایک دھڑ بنا دیا، اس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، یہ ان کا معبود بن گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پوری قوم ہی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم اس گمراہی میں مبتلا ہوئی، ایک بڑا گروہ مبتلا ہوا، تو وہ چونکہ روک نہیں سکے تو اس لیے پوری قوم ہی کے گناہ کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بلادت بیوقوفی، عقلی بے مائگی، یعنی ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کو دیکھ چکے، اللہ کے پیغمبر کو دیکھ چکے، اللہ کو دیکھ چکے، اللہ کی غیر معمولی نشانیاں دیکھ چکے، عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی جب چاہا بات کر لی، پیغمبر کی وساطت سے جب چاہا پیغام پہنچا دیا، اس کا فوراً جواب بھی آ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب پیغمبر زمین پر آتے رہے ہیں تو میرا رابطہ بالکل براہ راست ہوتا ہے، اجیب و دعوت الداع، ہر پکارنے والے کی پکار کا فوراً جواب دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی سوال کرتا ہے تو لوگوں کو جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے تھے کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، اس کی طرف سے نشانیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، وہ اس طریقے سے ان کو گویا آغوش میں لے کر سمندر سے پار اتار لایا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود ظاہر ہے کہ جو کچھ کیا گیا اس کو عقلی بے مائگی کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ جب قوموں میں جہالت پھیل جاتی ہے تو ایک بڑے گروہ سے آپ اس طرح کی ہر چیز متوقع سمجھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی ناقدری اور ناسپاسی ظاہر کرنے کے لیے کی ہے، یعنی کہاں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، کہاں یہ عنایتیں، کہاں فرعون کی غلامی سے نجات، اور اس کے مقابل میں یہ رویہ، تو یہ ناقدری بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ ناقدری اور ناسپاسی ظاہر کرنے کے لیے کی ہے کہ جس خدائے بے ہمتا و بے مثال نے ان کو اپنے جلال و جمال کی وہ شانیں دکھائیں جو اوپر مذکور ہوئیں، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی قدر انہوں نے یہ کی کہ اپنے ہی زیوروں سے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا بھی کوئی سچ مچ کا نہیں بلکہ صرف ایک جسد، ایک قالب،
ایک دھڑ جس میں سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی، یہ بنایا اور اس کے متعلق یہ باور کر لیا کہ یہی وہ خداوند خدا ہے جو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے چھڑا کر لایا۔ چونکہ یہ تصور موجود تھا، یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ ایک بچھڑے کو پوجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مصر میں یا مشرکانہ معاشروں میں یہ تصورات موجود ہوتے ہیں کہ ذات خداوندی کا کسی نہ کسی صورت میں ظہور ہوتا ہے۔ یہ جو مسیحیوں کے ہاں اس ظہور کو حضرت مسیح کی شخصیت میں مانا گیا، تو یہ بھی گرد و پیش کی قوموں کو اور یونانی دیومالا سے متاثر ہو کر مانا گیا ہے۔ یعنی اس میں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنی اصل صورت میں کبھی سامنے نہیں آتا، لیکن وہ کسی نہ کسی اپنی مخلوق ہی کو اپنے ظہور کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو گویا ایک جسد بن جاتا ہے، جس طریقے سے سیدنا مسیح کے بارے میں خیال کیا گیا۔ ہندوؤں کے ہاں جو اوتار کا تصور ہے وہ بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ذات خداوندی نے کسی ایک شخص کو یا شخصیت کو اپنے ظہور کا ذریعہ بنایا ہے۔ بادشاہوں کے معاملے میں بھی یہی بات تھی کہ جو باور کرائی جاتی تھی کہ جس وقت کسی شخص کو تخت نصیب ہو جاتا ہے، یا وہ کسی قوم پر اپنا استیلا اور تغلب قائم کر لیتا ہے، یا وہ جیت جاتا ہے کسی جنگ میں اور اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ظہور کے لیے اپنے پرتو اور سائے کی حیثیت دے دیتا ہے۔ تو اس سے بادشاہوں کے بارے میں بھی معبود ہونے کا تصور پیدا ہوتا تھا۔ فرعون نے اسی معنی میں یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں اس کا ظہور اب میری ذات پہ ہوا ہے۔ تو اوتار اسی طریقے سے پوجے جاتے، مانے جاتے، اور ان کو یہ حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی صوفیوں نے وحدت الوجود کے نظریے کے تحت اسی طرح کی بہت سی تعبیریں پیش کی ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ ایک جسد بنا لیا، ایک قالب، ایک دھڑ جس میں سے باں باں کی آواز نکلتی تھی، اور اس کے متعلق یہ باور کر لیا، یعنی اس کے متعلق باور کر لیا، یہ نہیں کہ وہ اس کائنات کے خالق سے بیگانہ ہو گئے، اس دھڑ کے متعلق یہ باور کر لیا کہ یہی وہ خداوند خدا ہے جو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے چھڑا کر لایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سامری نے کمال کیا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے دوسری قوموں کے ہاں ذات خداوندی کا یا کائنات کے خالق کا کسی قالب میں ظہور ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو اس نے یہ کمال کیا ہے کہ ایک بچھڑے میں اس کا ظہور کر کے دکھا دیا ہے۔ بچھڑے ہی میں کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز پہلے سے مصریوں کے ہاں روایت بن چکی تھی۔ گائے اور اس کا بچڑا یہ معبود کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اسی طرح گویا مان لیا گیا تھا کہ دودھ دیتی ہے، خدمت کرتی ہے، تو گویا یہ خدا کے ظہور کی ایک گویا علامت ہے، ایک مانا جاتا تھا۔ اور یہی اپنی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو عرض موعود کی بادشاہی دلائے گا، یعنی یہی چھڑا کے لایا ہے، اور یہی اب جو آگے زمین ہے جس کے بارے میں موسیٰ ہم کو روز بتاتے ہیں کہ وہ تمہیں دی جانے والی ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، اور وہاں تمہاری بادشاہی قائم ہوگی، اور تم اللہ کی توحید کا مرکز بناؤ گے، اس تک پہنچانے کا کام بھی اب یہی بچڑا کرے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنا وہ شوق پورا کر لیا جس کا اظہار انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے ان کے طور پر جانے سے پہلے کیا تھا، اور جس پر حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹ بتائی تھی۔ یہ پہلے ظاہر کر چکے تھے، اس وقت ڈانٹ پڑی، خاموش ہو گئے، لیکن دل کے اندر یہ بات رہی، اور حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر سامری نے اس کو ایک فتنے کی صورت دے دی۔ میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بلادت اور بیوقوفی کہیں نہیں ہوتی کہ بچھڑے کو معبود مان لیا جائے۔ اصل میں وہاں ذات خداوندی کا کائنات کے خالق کا ظہور مانا جاتا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر بتوں کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر نے خدا کی صورت اختیار کر لی ہے، بلکہ خدا نے اس پتھر میں ظہور کر لیا ہے۔ تو اس طرح مانا جاتا ہے، ایک میتھالوجی وجود میں آتی ہے، اس کے بعد شرک پیدا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتا۔ تو یہ اس کی گویا تفصیل ہوئی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا، یعنی ایسی حماقت کی کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہے کیا،
یعنی چلیے کسی ظہور کا ہی اگر ماننا تھا تو ظہور کسی انسان میں جب مانا جاتا ہے تو کم سے کم کوئی بات تو سنتا ہے، کچھ کہا تو جاتا ہے۔ ایک بچڑے کو معبود بنا کے سمجھا کہ یہ خدا کے ظہور کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے کیا، اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ سخت ظالم تھے۔ یہ سخت ظالم قرآن مجید میں دو معنی میں آتا ہے، یعنی ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں اور ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں۔ دوسروں پر ظلم کرنا یہ ہر شخص جانتا ہے، یعنی کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کرنا۔ اپنی جان پر ظلم کرنا یہ شرک کی تعبیر ہے، یعنی جس وقت انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی اس کائنات میں اپنے خداوند سے، اس کائنات کے مالک سے بغاوت کر دیتا ہے۔ تو یہ گویا نتیجے کے لحاظ سے اپنی جان پر ظلم ہے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا، یعنی جیسے ہی سیدنا موسیٰ آئے، انہوں نے آ کے تنبیہ کی تو آنکھیں کھلی، ہوش ٹھکانے آئے۔ اب کیا کر بیٹھے، یعنی وہ سارا فلسفہ اور ساری منطق ہوا ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت بڑی غیر معمولی تھی، اور جس طریقے سے وہ طور سے آئے، کس شان سے آئے ہوں گے، الواح لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، تو اس کو ایک محاورے میں یہاں ادا کیا ہے کہ سقط فی ایدیہم، پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا۔ یہ پچھتاوے کی تعبیر ہوتی ہے عربی زبان میں، یعنی اب گویا ہاتھ مل رہے ہیں، اب پچھتا رہے ہیں، اب ندامت میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا کریں، کیا کر بیٹھے۔ اور انہوں نے دیکھا وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، یعنی واضح ہو گیا کہ بڑی گمراہی اختیار کر بیٹھے، گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگے قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری غلطی معاف نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی بنانے کو تو بنا بیٹھے، ایک بچڑا بنا کے اس کو معبود قرار دینے کی جسارت کر بیٹھے، یعنی بنانے کو تو بنا بیٹھے، مگر جب بھاں بھاں کرتا ہوا بچڑا بن کر سامنے آیا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ اب بنی اسرائیل کا خدا ہے، تو حضرت ہارون اور دوسرے مصلحین کے توجہ دلانے پر بہت سے لوگ جن کے اندر کچھ سوجھ بوجھ تھی سخت نادم ہوئے اور اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کرنے لگے۔ یعنی یہ کچھ رجوع ہو گیا، کچھ لوگوں کو توجہ ہو گئی کہ یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جب وہ ساری صورت سامنے آئی اور دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے ایک بچڑے کے سامنے جا کر اس کو معبود بنا کر کیسے اس کی مراسم عبودیت انجام دے رہے ہیں، تو یہ چیز پیدا ہوئی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے بعد جب موسیٰ غضبان آصفہ، غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، واپس آئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان آصفہ، اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، تو آتے ہی کہا تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے، یعنی میں تو چھوڑ کر گیا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت میں رہو گے، اس بات پر خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، انتظار کرو گے کہ میں تمہارے لیے قانون لے کر آؤں، اللہ کی کتاب لے کر آؤں، یہ بہت بڑی نعمت تم کو ملنے والی تھی، لیکن یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے۔ یہ انہوں نے آتے ہی کیوں کہا، اس پر لکھا ہے اس حادثے کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑی پر دے دی تھی، یعنی یہ بتا دیا تھا، دوسری جگہوں پر وضاحت ہے کہ تم تو آ گئے ہو، قوم یہ کر بیٹھی ہے پیچھے۔ چنانچہ جب وہ پلٹے ہیں تو مفسدین کی اس کامیاب شرارت پر نہایت غصے میں اور اپنی قوم کی نادانی اور جہالت پر نہایت غم و افسوس کی حالت میں پلٹے۔ تباہیں بھی ہوتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں
کہ بعض ناشائستہ چیزوں پر کبھی بہت غصہ آ گیا، شدید اضطراب کا اظہار ہوا، اس کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن سیدنا موسیٰ کے ہاں تو ایک خاص جلال طبیعت میں تھا، اور اس کا سب سے بڑا ظہور اسی موقع پر ہو سکتا تھا، چنانچہ وہ ہوا۔ تو اس کو قرآن مجید نے 2 لفظوں میں ادا کیا ہے کہ وہ لوٹے غضبان آصفہ، غصے اور رنج سے بھرے ہوئے۔ انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، سخت ڈانٹا ان کو، اور یہ کہا کہ کیا تم نے میری یہ جانشینی کی، کیا اللہ کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ یعنی اللہ کی طرف سے تورات ملنے والی تھی، شریعت ملنے والی تھی، اس سے پہلے ہی کوئی خدا بنا کے اس سے رجوع کر بیٹھے؟ تمہارے پروردگار نے مجھے 30-40 دن کے لیے کیا بلایا کہ یہ مدت ہی تمہارے لیے مسئلہ بن گئی؟ تو اس جملے کے اندر گویا یہ سارا تعسف چھپا ہوا موجود ہے۔ وَالْقَ الْأَلْوَاحَ، اب وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا تھا ان کو، تو وہ الواح یا تختیاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے جن پر تورات کے احکام لکھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے غصے میں پھینک دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یعنی اس طرح کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، اور کیا جہالت دکھائی ہے اور کیسی نادانی ہے، اور چونکہ بھائی سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ پیچھے معاملات کو سنبھالے رکھیں، تو سب سے زیادہ ان کے غصے کا ہدف وہی بنے، اور انہوں نے ان کا سر پکڑ کر گویا بالوں سے اپنی طرف کھینچا، اور وہ انہوں نے الواح پھینک دیں۔ میں نے لکھا ہے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے، اس پر کہ استفہام یہاں، یعنی انہوں نے کہا نا کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے، تو سوالیہ انداز میں پوچھا ہے۔ استفہام یا سوال یہاں سرزنش اور ملامت کے لیے ہے، یعنی یہ کوئی سوال کرنا نہیں ہے۔ ہم بھی بعض موقعوں کے اوپر سوال کا انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن مقصود سرزنش ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے کہ خدا تمہیں اپنی شریعت دے اور بتائے کہ تم اس کا معبد کس طرح بناؤ گے اور کس طریقے سے اس کی عبادت کرو گے، تم اپنا خدا خود تراش کر بیٹھ گئے۔ یہ چونکہ نکلے تھے اور کافی عرصے کے بعد آئے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں کوئی مرکزی عبادت گاہ بھی نہیں تھی، وہاں مصر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان کے خاندان کے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آزاد تھے، تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی بڑی عبادت گاہ بنے گی اور ہم اللہ کو یاد کیا کریں گے، جس طریقے سے دوسری قوموں کے معبد ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ یہ بتائے اور موسیٰ علیہ السلام آئیں اور آ کے ان کی تنظیم کریں، انہوں نے یہ حماقت کی کہ اپنا خدا خود تراشا اور سامری کے فریب میں آ کر یہ حرکت کر بیٹھے۔ تو اس پر غصے کا اظہار بھی ہو گیا، اس پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گویا ایک غلبہ حال کی کیفیت میں یہ اقدامات بھی کر ڈالے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ حال اور جوش حمیت کی تصویر ہے کہ انہوں نے تختیاں ایک طرف پھینکیں اور حضرت ہارون کے بال پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنے لگے کہ اصل ذمہ داری تمہاری تھی، تم نے اس فتنے کو کیوں سر اٹھانے دیا؟ تو اس طریقے سے گویا انہوں نے سخت تنبیہ کی اپنے بھائی کو، اور ان لوگوں پر بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ جب یہ اظہار کیا تو اب ظاہر ہے کہ ہارون کو بھی جواب دینا تھا۔ انہوں نے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی فلا تشمت بالاعداء ولا تجلنی مع القوم الظالمین۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، یعنی ایسی بغاوت ہو گئی تھی، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ یعنی ایک تو یہ حرکت انہوں نے کی ہے، میری بھی نافرمانی کی، میں بھی بے بس ہو کر رہ گیا، اب اگر میرا ہی محاسبہ ہوگا تو یہ مجھ پر بھی ہنسیں گے کہ دیکھو پہلے ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کا بھائی جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت ہارون نے گویا اپنی صفائی پیش کی۔ استاذ امام لکھتے ہیں انداز خطاب بہت پیارا ہے، یا آخی نہیں کہا، یعنی اے بھائی نہیں کہا، بلکہ ابن ام، اے میرے ماں جائے کہا، جس سے شفقت اور استمالت دونوں چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں، یعنی وہ مائل کرنا چاہتے ہیں، اس کو استمالت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہارون نے صفائی میں فرمایا کہ قوم نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اس سے واضح ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فتنے سے لوگوں کو روکا، بلکہ اس کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی، لیکن قوم کی بھاری اکثریت سامری کے چکمے میں آ گئی
اور خود ان کے ساتھ اتنی قلیل تعداد رہ گئی کہ طاقت کے زور سے ان کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہا۔ اس وجہ سے انہوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کریں کہ مبادا ان کا کوئی اقدام کسی مزید مبرت کا باعث ہو جائے، کسی مزید مضرت کا باعث ہو جائے۔ یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب مصلحت یہی ہے کہ میں انتظار کروں، میں نے کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ انتشار پیدا ہو جائے، زیادہ بڑا فساد نمودار ہو جائے، تو اس لیے اس موقع پر خاموشی بہتر ہے۔ یہ انہوں نے اپنا عذر یا اپنی معذرت پیش کی ہے۔ ابھی یہ داستان جاری ہے، ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ہشام بن عامر انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاث لیال فإن كان تصارما فوق ثلاث فإنهما ناقبان عن الحق ما دام على صرامهما وأولهما فإن سبقه بالفی کفارته فإن سلم علیہ فلم يرد علیہ سلامه ردت علیہ الملائکہ ورد علی الآخر الشیطان فإن مات علی صرامهما لم يدخل الجنہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 15,917 رقم۔ ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔ یہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اسے بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ آپ قطع تعلق کر لیں۔ ظاہر ہے کہ قطع تعلق وہیں ہوتا ہے جہاں پہلے سے تعلق موجود رہا ہو۔ یہ تعلق خاندانی بھی ہوتا ہے، نسبی بھی ہوتا ہے، سحری بھی ہوتا ہے، دوستانہ بھی ہوتا ہے، کسی کام کے ساتھ اشتراک کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کا کوئی تعلق بھی اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس میں نشیب فراز تو آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تعلق بہت غیر معمولی بھی ہوتا ہے اور تعلق سرسری بھی ہوتا ہے، اور اس میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن آدمی کا قطع تعلقی کر لینا اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے بھی اجازت نہیں دی۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جنت میں داخلے کے معاملے میں بھی گویا یہ رکاوٹ بن جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں تعلقات منقطع کیے رکھے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ محبت، یہ مودت، یہ تعلقات کا احترام اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز اور محبوب ہے، اس کو پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے، اس لیے کہ اگر دونوں نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھا تو جب تک وہ اس حالت میں رہیں گے حق سے دور رہیں گے۔ یعنی جب تک یہ قطع تعلق کی صورت رہے گی، 3 دن رہے، 2 دن رہے، زیادہ دنوں کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن جتنے دن رہیں گے جو کینہ، جو بغض، جو اپنے بھائی کے معاملے میں جذبات پیدا ہوں گے، وہ حق سے انہیں دور رکھیں گے۔ یعنی حق کیا ہے؟ یہی کہ انہیں مسلمانوں کے مابین محبت اور مودت کا رابطہ قائم رکھنا چاہیے۔ جو ضروری تعلقات ہیں وہ منقطع نہیں ہونے چاہیے، ان کے درمیان نشیب فراز آ سکتے ہیں، گہرا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، اعتماد کا تعلق ہے، اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے، لیکن آپ نے بالکل بول چال بند کر لی، سلام علیک کا دروازہ بند کر دیا، یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اسی کو قطع تعلق کا ہے۔ تو جب تک وہ اس حالت میں رہیں گے حق سے دور رہیں گے۔ اور یاد رکھو کہ جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔
یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک انانیت ہوتی ہے کہ میں کیوں پہل کروں، دوسرا کہتا ہے میں کیوں کروں. تو فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہو قطع تعلق کر کے کہ پہل کرنا ہی اب کفارہ بنے گا. یعنی اس بات کی ترغیب دی کہ آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کے اپنی انانیت کو ایک طرف کرو اور تم خود سلام کرو. اور یاد رکھو کہ جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی اس گناہ کا کفارہ جس کا ارتکاب اس نے بائی سے قطع تعلق کر کے کیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ قطع تعلق یہ تو ہے نا کہ 3 دن رہا 2 دن رہا، اس عمل کا وجود پذیر ہونا ہی ایک گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ہوا ہی کیوں؟ یہ تعلقات اس حد تک ٹوٹے ہی کیوں؟ تو فرمایا کہ وہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ اب یہی ہے کہ خود آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر تم پہل کرو اور تعلقات بحال کر لو. اور مزید یہ کہ اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا، یعنی اب دیکھیں نا کہ یہ صورت پیش آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کی انا بعض اوقات ایسے ہی رکاوٹ بن جائے گی. تو فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا، اپنی طرف سے پہل کرنے والا آگے بڑھا، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر دوسرا منہ موڑ کے کھڑا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو خدا کے فرشتے آگے جواب دیں گے. یعنی اتنا بڑا اجر ہوگا اس کے لیے. اور رد کرنے والے کو شیطان، یعنی دونوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کی 2 قوتوں کے سپرد کر دیں گے. وہ اپنے آپ کو شیاطین کے سپرد کر دے گا، اس کے لیے خدا کے فرشتے آ جائیں گے. پھر اگر دونوں اسی قطع تعلقی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو دونوں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں. یعنی دروازے پر روک لیے جائیں گے جیسے پہلے معلوم ہوا. یعنی اب اس بات کا حساب دینا پڑے گا، کیوں تم لوگوں نے قطع تعلق کیا رکھا، جواب دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ معاف فرمائے، کسی عذر کو قبول کر لیں، مجموعی رویے کی بنیاد پر داخلے کی اجازت مل جائے. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ رکاوٹ بن جائے گی اچھے اعمال کے باوجود بھی کہ آپ استحقاق کی بنیاد پر، اچھے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں. اب اللہ کی رحمت کی امید ہوگی کہ وہ اس کو معاف کر دے. اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ جنت ان لوگوں کی جگہ نہیں ہے جو خدا کے پیغمبر کی طرف سے اس طرح کی وعید کے بعد بھی اپنے رویے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. غلط فہمی ہو گئی، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا. جب اللہ کے آخری پیغمبر نے اس معاملے کی یہ اہمیت واضح کر دی اور پھر بھی لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر در حقیقت وہ محض اپنی انا کے اسیر نہیں ہیں، وہ پیغمبر کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک بڑا جرم ہے جو اس جرم کے اندر پیدا ہوتا چلے جائے گا. تو اس رویے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار وہ نہیں ہوئے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف اور کینہ اور بغض دلوں میں لے کر دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، کیونکہ جنت اس طرح کے اخلاقی رذائل کے ساتھ وہاں پہنچنے والوں کی جگہ ہی نہیں. یہ بتا دیا گیا ہے اور میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ دین کا مقصد اسی لیے تزکیہ، پاکیزگی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو پاکیزہ ہونا ہے، اپنے خور و نوش کھانے پینے کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے اور اس میں آخری حد تک حساس رہنا ہے اور اپنے بدن کی طہارت کا بھی احساس کرنا ہے، کیونکہ یہ جنت میں داخل ہونے کے لازمی شرائط ہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ کسی ملک کی طرف سے شرائط عائد ہوں اور وہ کوئی ترقی یافتہ ملک ہو تو لوگ سر کے بل وہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خدا کی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ تزکیہ، یہ پیوریفیکیشن چاہیے. یہ اخلاق میں، یہ روابط میں، یہ تعلقات میں، یہ سوچ میں، یہ فہم میں، علم میں، عمل میں، ہر جگہ انسان کو ایسا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غصہ انسان کو آتا ہے، اس کو کسی کے اوپر رنج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ فوراً اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرے. اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ غصہ آ گیا، قطع تعلق کر بیٹھے، ہونا نہیں چاہیے تھا، ہو گیا یہ گناہ، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ آگے بڑھو اور پہل کر کے صلح کر لو. یہی بات ہے جو اس موقع کے اوپر سامنے آئی جب علامہ اقبال کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی بہن کا معاملہ تھا اور وہ کسی طرح بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن جب باپ نے یہ کہا، باہر چلے گئے غصے میں کہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو جب باپ نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر،
صلح میں بھلائی ہے، پھر پوچھا تو کہا کہ اب جو قرآن کہتا ہے وہی ہوگا۔ تو بندہ مومن کو یہی کرنا چاہیے کہ جو قرآن کہتا ہے، جو پیغمبر کہتا ہے وہی ہوگا، اور یہ کہ اپنی انا کے پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے آدمی کو آگے بڑھ کے اپنی پیوریفیکیشن اور اپنے تزکیے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ماضی کی مختلف شخصیات کو، اہل علم، علماء کو، ہماری امت کی علمی روایت میں جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کو زیر بحث لاتے رہتے ہیں آپ سے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود جو لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، بڑے کام ہیں، مسلم نوجوان کے سامنے ہماری روایت کا پس منظر بھی اور ہمارے ان اہل علم علماء کا جو کام ہے اور ان کی شخصیت سے تعارف اور ان کے اثرات بھی نمایاں ہوں۔ انہی شخصیات میں سے ایک بڑی عبقری، بڑی علمی، بڑی نابغہ شخصیت کا نام سامنے آتا ہے۔ سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سماج ہو، تاریخ، فلسفہ تاریخ، سب پہ انہوں نے کام کیا، علامہ ابن خلدون۔ آپ خود بھی ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی مختلف گفتگوؤں میں اور بالخصوص تاریخی معاملات کو سمجھنے میں۔ تو میں آج یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ابن خلدون سے آپ کا خود تعارف کب ہوا، کیسے، کتنا آپ نے ان کو پڑھا، کیا کیا چیزیں دیکھیں، اور کیا سمجھتے ہیں جو یہ مسلمانوں کا ایک تہذیبی ارتقاء ہے اس میں اس طرح کا بڑا ذہن، کیا بیسک کنٹریبیوشن کیا ہے ان کی؟ میرا تعارف تو اس طرح ہوا کہ میں اسکول کے زمانے میں جب علامہ اقبال سے متعارف ہو گیا تو بڑی جستجو رہتی تھی کہ ان کی کوئی چیز ملے، خواہ وہ ان سے متعلق ہو یا ان کی اپنی تحریر ہو، تو اسے ضرور دیکھوں۔ اسی زمانے میں میں نے علامہ اقبال کی شعر کی کتابیں پڑھیں، ان کی بعض نثری چیزیں دیکھیں، ان کے خطوط کے مجموعے دیکھے۔ ایک انہی کے بارے میں بڑی مشہور کتاب ہے روزگار فقیر کے عنوان سے۔ غالباً اس میں یا کسی خط میں یہ ذکر تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو ابن خلدون کا مقدمہ پڑھنا چاہیے، اس کی تاریخ نہیں۔ تو یہ مجھے بڑی حیرت انگیز بات لگی کہ آخر ایک شخص جو ایک بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے تو اس کا مقدمہ ہی پڑھا جائے، تاریخ کیوں نہ پڑھی جائے، اور مقدمے میں کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جب کسی کتاب کے مقدمے کی بات کرتے ہیں، اگرچہ اور بھی کتابوں کے مقدمے بہت غیر معمولی لکھے گئے ہیں، تو کوئی زیادہ بڑی چیز کا تصور نہیں آتا۔ تو اس سے تعارف ہوا اور میں نے کوشش کی کہ مقدمہ ابن خلدون مجھے مل سکے۔ تو وہاں ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی میونسپل لائبریری تھی، اس میں نے دیکھا تو نہیں معلوم ہوا کہ وہاں نہ مقدمہ تھا نہ تاریخ تھی۔ البتہ تاریخ کے کچھ حصے تھے جو اردو میں ترجمہ ہوئے اس میں رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی آپ کے علاقے کی لائبریری میں؟ میرے علاقے میں پاک پتن کی میونسپل لائبریری کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ میں وہاں جاتا رہا ہوں، وقت گزارتا رہا ہوں۔ ایک لمبے عرصے تک میں عصر سے عشاء تک اسی میں بیٹھتا تھا اور وہاں عام طور پر اخبارات بھی دیکھتا تھا، رسائل بھی دیکھتا تھا، اسی طرح وہاں کتابوں کا بھی اچھا ذخیرہ تھا، لیکن تاریخ کی کچھ جلدیں پڑھی ہوئی تھیں اور وہ بھی غالباً بعد کے ادوار کی، مقدمہ ان میں نہیں تھا۔ تو خیر اس کی تلاش رہی۔ پھر میں کسی وقت لاہور آیا تو یہاں پہلی مرتبہ میں نے مقدمہ خریدا، آگے ابن خلدون کا مقدمہ۔ تو مقدمے کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ یعنی یہ بات کہ آپ کو کسی سماج کو کیسے سمجھنا ہے، دنیا کے اندر تغیرات کیسے آتے ہیں، حکومتیں کیسے بنتی ہیں، علوم کیسے پیدا ہوتے ہیں، حضرویت کیا اثرات چھوڑتی ہے، بدویت کے کیا نتائج ہوتے ہیں، یہ بدویت سے حضرویت کی طرف سفر کیسے ہوتا ہے، کس طرح قومیں صحراؤں سے نکلتی ہیں، خانہ بدوشی کو چھوڑتی ہیں اور اس سے ان کے ہاں کیا تغیرات آتے ہیں، جس وقت وہ بدوی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے قومی خصائص کیا ہوتے ہیں، جس وقت وہ حضر میں آتی ہیں، شہر بساتی ہیں تو ان میں کیا تغیرات ہو جاتے ہیں، یہ تغیرات زبان میں کس طرح نمودار ہوتے ہیں، یہ تہذیب میں کیسے نمودار ہوتے ہیں، یہ حکومتوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک انسان ہے، کوئی عالمگیر فلسفہ اس طرح تو نہیں پیش کر سکتے، لیکن جو ان کا زمانہ ہے، جو ان کے حالات ہیں، وہ عرب قوم کو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں
اور اسی طریقے سے اپنے ہاں بھی وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہسپانیہ سے، وہاں کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے گویا اس کا تجزیہ کیا ہے۔ عام طور پر جو مذہبی پس منظر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ اس کی توقع نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی پس منظر کے لوگوں کے ہاں نقل زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات ہے، بس کسی حدیث میں آ گئی، قرآن کی کسی آیت میں انہوں نے پڑھ لی، یہ بات کہ وہ سماج کو سمجھیں، وہ انسانیت کے مختلف علوم پر غور کریں، وہ یہ دیکھنے کی صحیح کریں کہ جس انسان تک یہ مذہب کا پیغام پہنچانا ہے وہ اپنی نفسیات میں کیسا ہے، سماجی زندگی کیسے وجود پذیر ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، انسان کے اندر رسوم کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ عام طور پر ان کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے زمانے میں بعد میں دیکھا کہ بڑی مذہبی تحریکیں اٹھیں، اور ان مذہبی تحریکوں کا نصب العین یہ تھا کہ وہ بر صغیر میں اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں یا دنیا کے باقی خطوں میں مذہبی حکومتیں قائم کریں۔ تو ان کی اسٹریٹجی کو، ان کی حکمت عملی کو بڑے غور سے دیکھنے کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ وہ ہر چیز پڑھا سمجھا رہے ہیں، یعنی شریعت کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، اس سے محبت پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات کہ یہ سب ہونا کہاں ہے، یہ کسی سماج میں ہونا ہے، کسی معاشرے میں ہونا ہے، یہ لوگوں میں ہونا ہے، اس کے مقابل میں کچھ حکومتیں ہوں گی، کچھ سیاسی رہنما ہوں گے، ان کو کس طرح سمجھنا ہے اس کا کوئی بہت ذوق نہیں ہوتا۔ تو ابن خلدون کے ہاں یہ بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے یہ ذوق پیدا کیا، اور وہ اس کے بہت بڑے آدمی ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں تو خیر یہ فلسفہ تاریخ بہت ترقی یافتہ علم بن گیا، آپ جب ٹائن بی کو پڑھتے ہیں یا ولڈیورا کو پڑھتے ہیں، ان کی سٹوری آف سویلائزیشن دیکھتے ہیں، ان کی اسٹڈی آف ہسٹری دیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت سے اور نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ تہذیبوں کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے، تہذیبیں خود اپنی ذات میں کیسے وجود میں آتی ہیں، زوال آشنا کیسے ہوتی ہیں، قبائلی علاقے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس حضری تہذیب کو قبائلی علاقوں سے کیا خطرات درپیش ہوتے ہیں، ان کو کیسے دیکھنا چاہیے، قوموں کا رد عمل کیسے ہوتا ہے۔ تو اس پر بہت کام ہوا ہے موجودہ زمانے میں، اور بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو ابن خلدون کو اس میں اسی طرح کا تقدم حاصل ہے جیسے کہ نحو میں سیبوے کو حاصل ہے، فلسفے میں سقراط کو حاصل ہے۔ بہت غیر معمولی کام کیا انہوں نے۔ اس زمانے میں تاریخیں آپ پڑھیں وہ زیادہ تر نقل پر مبنی ہے، مثلا تاریخی تجزیہ کرنا جس کو آپ درایت کہتے ہیں، واقعات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو خود ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیے بڑے بڑے مورخین ہیں، ایک بات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بیان کر دیا کہ فلاں جگہ آ کے فلاں لشکر نے ڈیرے ڈالے، اس کی اتنی بڑی تعداد تھی، یہ کبھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ وہاں ڈیرے ڈال بھی سکتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں 50,000 آدمی آ گئے، وہاں تو 2,000 آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس طرح درایت کے پہلو سے چیزوں کو دیکھنا، چنانچہ انہوں نے مقدمے میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ تاریخی واقعات یعنی دین کے اوامر نواہی، ان میں تو سب سے پہلے سند دیکھنی چاہیے۔ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس میں تو یہ احتیاج نہیں ہے، سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی اللہ کا حکم بیان ہوتا ہے یا کوئی وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی توضیح آتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے سند دیکھی جائے گی، یعنی دیکھا جائے گا کہ جس شخص نے یہ بات آپ سے سنی ہے وہ کون ہے، کن لوگوں کے ذریعے سے بات منتقل کر رہا ہے۔ وہاں پہلی اہمیت اس کی ہے، کیونکہ امر کے معاملے میں ہم واقعات کی تنقید نہیں کر سکتے۔ تو ایک بات کہہ دی گئی، یہی وہ چیز ہے جس سے میں نے خود اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ جہاں تک تعبدی امور کا تعلق ہے، ان کی بنیاد اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر بس سند کی تحقیق ہی کافی ہے، اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن واقعات کے معاملے میں اس کو بالکل برخلاف ابن خلدون نے جو بات کہی ہے اپنے مقدمے میں، رویہ ہونا چاہیے۔ یعنی واقعات میں بہت کچھ انسان کے اپنے بعض تخیلات داخل ہو جاتے ہیں، تعصبات داخل ہو جاتے ہیں، وہ مطابق واقعہ نہیں رہتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں درایت سب سے پہلے ہوگی، یعنی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ احوال کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا عقلی امکان بھی مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا۔ اس کو دیکھنے کے بعد پھر سند ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔
تو یہ بات بھی انہوں نے اپنے مقدمے میں بیان کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کے وہ ابواب پڑھیں کہ جس میں وہ علوم کے ماخذ بیان کر رہے ہیں، حیرت انگیز ہے، یعنی سورسز جو ہیں، یعنی مختلف علوم ہیں، مثلا قرات کا علم ہے، مثلا حدیث کا علم ہے، مثلا سنت کا علم ہے، مثال کے طور پر جو فقہ ہمارے ہاں ترتیب پائی، فرائض کا علم ہے۔ یہ تو میں دینی علوم کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے علوم میں جو صنعتیں ان کے زمانے تک موجود تھیں، جس طرح کے ہنر ان کے زمانے تک موجود تھے، حتیٰ کہ جادو اور مسمرزم اور اس طرح کی چیزوں تک کے بارے میں بھی وہ معلومات ہم پہنچاتے ہیں کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ علوم پیدا کیسے ہوئے، یہ شروع کہاں سے ہوئے، ان کے بڑے لوگ کون تھے، ان میں عہد بہد ان کے زمانے تک کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس وقت ان کے مراجع کیا ہیں، ان کے بڑے ماخذ کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی معلومات وہی آدمی باہم پہنچا سکتا ہے کہ جس نے خود ان علوم کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنے میں زمانہ گزارا ہو۔ اب جن علوم کے ساتھ میری مناسبت نہیں ہے ان پر تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن جن علوم سے مجھے تعلق رہا ہے اور جن کو پڑھنے میں یا ان کو سمجھنے میں نے عمر گزاری ہے، یہ حقیقت ہے کہ ابن خلدون کے بیانات ان کے بارے میں بھی بہت غیر معمولی ہیں۔ یعنی وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے سرسری طور پر کوئی آدمی بات کہہ کے نکل جاتا ہے، وہ بڑی گہرائی میں جا کر اس بات کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو ان امہات سے متعارف کرا دیتے ہیں، یعنی جو سورس بکس ہوتی ہیں کسی بھی علم میں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ یعنی آپ اگر اس علم میں یہ 3 یا 4 کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ علم حقیقت میں کیا ہے اور اس کی بنیادیں کہاں سے اس کو علم کی ہسٹری کی روایت ٹریس کر لیتے ہیں، پوری کی پوری معلوم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ خود میرے اپنے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی کے ساتھ جب میری ابتدا میں ملاقاتیں ہوئیں طالب علمی کے زمانے میں، تو انہوں نے یہی کہا مجھ سے کہ ایک بڑی چیز جو ایک بڑا استاد دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن علوم میں آپ کی تربیت کر رہا ہے اس کی امہات آپ کو بتا دے، ورنہ تو ہر علم میں ہزاروں کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ ہزاروں کتابیں اصل میں کتابوں سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو سورس بکس کی حیثیت حاصل ہے، امہات کتب کی حیثیت حاصل ہے، وہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو ابن خلدون آپ کو ہر علم میں بتاتے ہیں کہ اس کی امہات یہ ہے، اس کے بڑے لوگ یہ ہیں، اور ان کے خصائص تک، ضروری خصائص تک آپ کو بتا دیتے ہیں، جس سے ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ابن خلدون اپنے مقدمے میں جو فلسفہ تاریخ ہے اس کو نہایت خوبی کے ساتھ اپنے زمانے، اپنے عہد سے، میں نے عرض کیا کہ ہر علم عہد بہد آگے بڑھتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے، اور بعد کے زمانوں میں ہم اس کو بڑی دور جاتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ابتدا کرنے والے کی حیثیت سے وہ غیر معمولی آدمی ہے۔ یعنی اتنے غیر معمولی آدمی ہیں کہ اس وقت بھی آپ مقدمہ اٹھا کے اگر پڑھنا یا پڑھانا شروع کر دیں تو آپ ایک خاص طرح کا احتزاز محسوس کریں گے اس کے اندر۔ یعنی آپ کو کوئی کم تر درجے کی، بالکل اولیت کے درجے کی چیز نہیں لگے گی، بلکہ ایک بڑا کام آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کو متاثر کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا، اور ہم بھی جب طلبہ کے طور پہ کبھی کبھی مراجعت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ طب نبوی، تو ابن خلدون نے اس پوری کی پوری جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے رسول اللہ کی نسبت سے یا امہات کی نسبت سے آتا ہے، اس کی پلیسمنٹ جہاں کی ہے وہ قبائلی عہد کی طب میں کی ہے۔ تو ایک بڑا آدمی جو انفارمیشن کا ایک انبار ہے اس کو پلیس کر کے ہسٹری کو ٹریس کرتا ہے۔ سوال ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جس عہد میں ہے، ظاہری بات ہے آج سے کئی سو سال پہلے کے آدمی ہیں اور اس عہد میں کھڑے ہوئے مختلف حقائق بیان کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بحث ہوتی ہے لوگوں میں سیاست کے معاملے میں، اور علم سیاست کے حوالے سے بھی انہوں نے کہ قبائلی عہد اور حضری عہد اور تمدن میں، سویلائزیشن میں کیا ارتقاء ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو سیاسی ڈائنامکس پیدا ہو گئی ہیں ان کو سمجھنے میں بھی کہ کیسے اقدار بنتی ہیں، کیسے لوگوں کی وہ موٹیویشن کسی شخص کے گرد جمع ہوتی ہے، کیسے زمین پہ اس کا ایک اقتدار قائم ہوتا ہے، سیاسی حقائق کی اصل حقیقت کیا ہے، ابن خلدون کو آج کے دور میں اگر ہم پڑھیں تو کوئی ریلیونس آج بھی ہم قائم کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چند کتابیں ہمیشہ نصاب کا حصہ بنی رہنی چاہیے، اور جن لوگوں کو بھی کچھ بصیرت حاصل کرنی ہے علم میں، علوم میں، سماج میں، معاشرے میں، تاریخ میں، انہیں مقدمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے بیان کی، اب میرے ذہن میں اس وقت اس کا ذہن میں نہیں آ رہا کہ کہاں پڑھی تھی، غالباً روزگار فقیر میں یا کسی خط میں۔ تو یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ بھی بعد کے تجربات سے بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یعنی ابن خلدون نے جو اصول اپنے مقدمے میں بیان کیے ہیں، جس طرح کی تنقیح کی ہے،
فلسفہ تاریخ کے جو بنیادی مقدمات واضح کیے ہیں ان کو اپنی تاریخ میں اس طرح اطلاق کر کے نہیں دکھا سکے. اچھا. یعنی تاریخ میں اس کا ظہور نہیں ہوا. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہی غلبہ ہو گیا کہ ایک کتاب کئی مجلدات کے اوپر ترتیب پانی چاہیے. جتنی محنت اس کے لیے چاہیے, انہوں نے اصول جو قائم کیے, اس کا ظہور ہمیں وہاں اس درجے میں نظر نہیں آتا. اگرچہ ان کی عبقریت تو وہاں بھی نمایاں ہے, کسی چیز کا تجزیہ کریں گے تو ایک خاص درجے میں کرتے ہیں. تاہم یہ جو سوال آپ نے کیا, اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی آج کے زمانے میں بھی جو لوگ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں, جو لوگ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں, جو لوگ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی شخصیات سے متعلق ہوتے ہیں, تحریکیں چلاتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کا بھی کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو بعد میں فلسفہ تاریخ پر مغرب میں کام ہوا ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. ان کو ٹائنبی کو بھی پڑھنا چاہیے, ان کو ولڈورا کو بھی پڑھنا چاہیے, ان کو اور بڑے لوگوں کے علوم کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے, تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ قومیں کیسے بنتی ہیں, ان کے بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں, ان میں بدویت کیا اثرات ڈالتی ہے, قبائلی زندگی کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ان میں جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کی کیا نفسیات ہوتی ہے, جاگیردارانہ تمدن کس طرح کے لوگ پیدا کر دیتا ہے, خانہ بدوشی کی زندگی کے کیا اثرات ہوتے ہیں, بڑے شہر جب آباد ہو جاتے ہیں تو وہاں کیا تبدیلیاں اور تغیرات آ جاتے ہیں, انسانوں کی بنیادی تقسیم کس نوعیت کی ہے, ان کو سمجھنا چاہیے. اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو آپ بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں, بڑی کہانیاں سنا سکتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں برباد کر سکتے ہیں, ان کو تحریکوں میں بلا کر مختلف شخصیات کی بھینٹ چڑھا سکتے ہیں, لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو میں تو جن لوگوں کے ساتھ رہا اپنے جوانی کے زمانے میں, خاص طور پر جو اسلامی انقلاب کی جدوجہد کر رہے تھے, ان کو بار بار توجہ دلاتا تھا کہ انہیں اپنے ہاں ان چیزوں کا علم, ان کا ذوق پیدا کرنا چاہیے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک قوم میں تبدیلی لانے کی صحیح کر رہے ہیں. تبدیلی لانا کوئی بری چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو حوصلہ مند لوگ ہیں, آپ تبدیلی کو بھی چھوڑ دیں, وہ اگر یہ کہیں کہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو میں اس کو کوئی عیب کی چیز نہیں سمجھتا. یعنی اگر فرض کر لیجئے کسی جگہ کوئی استبدادی حکومت قائم ہو گئی ہے تو کوئی حوصلہ مند آدمی اس کو چیلنج کرے گا. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے تمدن کے لحاظ سے لوگوں کو مجتمع کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ ایک موروثی طرز کی حکومت شروع کر دی جائے, تو سیدنا حسین نے اس کو قبول نہیں کیا, عبداللہ بن زبیر نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ حوصلہ مند لوگ ہیں, ہمت کی نا انہوں نے اس معاملے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ نہیں کی ان کے اندر کوئی حوصلہ نہیں تھا یا ہمت نہیں تھی. نہیں, یہ حوصلہ مند اور معنی میں بولا جا رہا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جن کے اندر قیادت کے لیے حوصلہ مندی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں بڑے بہادر ہوں گے, چیزوں کو سمجھتے ہوں گے, لیکن وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ آگے بڑھ کر کسی قوم کی قیادت کریں. تو جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا آگے بڑھنا, کسی چیز کو چیلنج کرنا, یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ بعد کی تدبیروں پر اور چیزوں کے اوپر نقد کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے اور وہ قوم کو خطاب کریں گے, کبھی مذہب کی بنیاد پر, کبھی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر, کبھی اچھی گورننس کی بنیاد کے اوپر, اور کہیں گے کہ ہمارے ہاں اچھی چیز آنی چاہیے, اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی سیاست ہوتی ہے یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ سب لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ہم سب اس کو بھگتتے ہیں. یعنی اس کو ایک دانشور بھی بھگتے گا, اس کو ایک مسجد کا امام بھی بھگتے گا, اس کو ایک مدرسے کا مدرس بھی بھگتے گا, اس کو اہل علم بھی بھگتیں گے, عارف عامی سب بھگتتے ہیں. تو اس کے ساتھ انسان کا ایک فطری تعلق ہوتا ہے, لیکن ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی یا اس کا ذوق نہیں ہوتا کہ وہ یہ حوصلہ مندی دکھائے جو لیڈرشپ کے لیے چاہیے ہوتی ہے. لیڈرشپ کے لیے جن کے اندر خصائص ہوتے ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اب اگر وہ اس علم سے واقف نہیں ہے کہ معاشرہ کیا ہے, سماج کیا ہے, تبدیلی کیسے آتی ہے, تغیرات کیسے آتے ہیں, اس کا سائنس کیا ہے, تو ایسے ایسے نسخے لے کر کھڑے ہو جائیں گے جو قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور اس تباہی اور بربادی کی داستان آپ عالم اسلام میں بہت جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں, اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بارہا اس طرح سے ہوا ہے. تو کسی سوسائٹی کو اس کے اندر اتر کر سمجھنا یہ پہلا بنیادی علم ہے جس میں لوگوں کو تربیت ہونا چاہیے. ابن خلدون کا کردار اس میں بڑا غیر معمولی اور تاریخی کردار ہے. ہاں صحیح, سوشل سائنسز کی پوری دنیا ہے, کیسا کنٹریبیوشن اس میں رہا. ایک پہلو اور مزید ذہن میں آتا ہے, ہم نے پچھلے دنوں ظہور مہدی کی روایات پر آپ سے گفتگو کی تھی اور جو لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے ابن خلدون کا ایک ذکر کیا تھا. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابن خلدون ظاہری بات ہے
مختلف جہتوں سے کام کر رہے ہیں، ڈیموگرافی پہ بھی کر رہے ہیں، جغرافیے کی بات بھی کر رہے ہیں، علم سیاست، علم تاریخ، عمرانیات، سب کچھ ہو رہا ہے عمرانیات. یہ روایتوں کا جو علم ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ محدثین کے زیر بحث ہے. ابن خلدون اس کو جب اپنے زیر بحث لا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو آپ کے مکتبہ فکر میں آ کر ہوئی کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ اصل میں ایک تاریخی ریکارڈ ہیں، تو ابن خلدون بھی اس کو تاریخی ریکارڈ کے طور پہ انالائز کر کے اس پر کرٹیکلی اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں؟ وہ تو واقعات کے بارے میں یا جو پرانے زمانے کے بعض احوال ہیں جس کو اخبار ماضیہ کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے مستقبل کے احوال ہیں، اس طرح کی سب چیزوں کے بارے میں یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی دیکھا جائے گا. یعنی ان میں یہ چیز تنہا کافی نہیں ہے کہ آپ نے سند کی تحقیق کر لی، بلکہ اس کے علل ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات پوشیدہ رہ جاتے ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے. یہاں پر بھی انہوں نے، اگر آپ طب نبوی کے بارے میں ان کی تنقید کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ مہدی کے بارے میں ان کی تنقید کو دیکھیں، تو اس میں یہی چیز ہے. یعنی محدثانہ تنقید کے لحاظ سے ان کے ہاں بہت خامیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ اس فن کا معاملہ نہیں ہے. تاہم جو درایت ہے، چیزوں کو اس کے واقعاتی پس منظر میں رکھ کے دیکھنے کا عمل ہے، جس طریقے سے یہ روایتیں ہمارے یہاں شائع و ضائع ہوئی ہیں، جس تاریخی پس منظر میں ہوئی ہیں، اس کا بہترین انالیسس کیا انہوں نے اور دکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے انسان کے احوال اس کو یہاں تک لے جاتے ہیں کہ وہ داستان سرائی کرتا ہے، چیزیں گھٹنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں میں کیسے ایسے باتیں شائع ضائع ہو جاتی ہیں. ہمارے محدثین نے تو، مثلا امام مسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مقدمے میں بتایا ہے کہ لوگ نیکی کے دائیے سے کیسے حدیثیں بناتے تھے. اب دیکھیے، نیکی کا دائیہ یعنی لوگوں کو آخرت یاد دلانی ہے، لوگوں کو ترغیب دینی ہے، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا ہے. کتنا نیک جذبہ ہے، نیک لوگ ہیں. امام مسلم نے ان نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں یا کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا وہیں کے ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. یہ ساری خصوصیات موجود ہیں، لیکن نیکی کے جذبے سے روایتیں گھڑتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ روایت گھڑنا کوئی معمولی درجے کا جرم ہے. رسول اللہ کی نسبت سے ایک بات، جھوٹی بات بیان کر دی جائے، لیکن گھڑتے ہیں. اور اس کی تعبیر کیا امام مسلم نے کہ یجری الکذب علی السنتہم، یعنی گویا ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابن خلدون نے یہ بتایا ہے کہ سیاسی معاملات کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی کشمکش ہوتی ہے، فریق بن جاتے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے، یہ سنی ہو گئے، یہ شیعان معاویہ ہو گئے، یہ شیعان علی ہو گئے. یہ مختلف گروہ جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ مذہبی پس منظر میں کس طرح کا استدلال کرتے ہیں. وہ استدلال جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس کی تائید میں کس کس درجے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کیسے کیسے تجاوزات ہوتے ہیں. تو اس کا انہوں نے تجزیہ کر کے مہدی کی روایات میں بھی بتایا، طب نبوی میں بتایا. یعنی وہاں یہ بتایا کہ ایک شخصیت جس کو تم پیغمبر سمجھتے ہو، اس کو اس کی شخصی حیثیت سے بھی دیکھنا ضروری ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایک علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، ایک قوم میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں کی کچھ علمی روایات ہیں جو ان کو منتقل ہوئی ہیں، وہاں کی کچھ تہذیبی روایات ہیں جن کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے. ان سے ان کو مجرد کر کے اللہ تعالیٰ نبوت نہیں دیتے. اخلاقی لحاظ سے تو اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کا بھی گلے سرسبد ہوتا ہے اور وہ انسانیت کا بھی بہترین نمونہ ہوتا ہے، لیکن اپنی تہذیبی اور اپنی تاریخی اور اپنی سماجی شخصیت کے لحاظ سے تو بہرحال وہ ایک قومی سے تعلق رکھتا ہے. تو وہاں سے کیا چیزیں لے کے آتا ہے، اس کا تجزیہ کر کے انہوں نے بتایا. یہ بتایا کہ یہ جو کچھ بھی اس طرح کے نسخے تم دیکھتے ہو کہ فلاں چیز کھا لو تو یہ ہوگا، فلاں چیز کھا لو تو یہ ہوگا، اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں دیہات میں ہماری بڑی بوڑھیاں، ہمارے بزرگ ہم کو بتاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے، آپ پنجاب کے دیہات میں چلے جائیں، میں تو دیہات میں بہت عرصہ رہا ہوں، تو وہاں ہر آدمی ایک درجے میں طبیب ہوتا ہے. یہ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں اور یہ آپ کے کالج ہیں، یہ تو آج کے زمانے کی چیز ہے نا. اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو ایک طبیب کی حیثیت سے بڑا غیر معمولی مقام حاصل کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر بوڑھے بزرگ جو روایتوں کی بنیاد پر اپنے مجربات بیان کرتے تھے. بلکہ اگر آپ طب کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ میں کہ یہ ہمارے خاندان کا تجربہ ہے، ہمارے خاندان کے مجربات ہیں، یہ لکھتے ہیں لوگ. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خاندان میں، علاقے میں آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہوا، اس سے وہ فائدہ ہوا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کے بہت سے تجربات تھے، وہ آپ نے بعض موقعوں کے اوپر بیان کر دیے. خود سیدہ عائشہ، آپ کو معلوم ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، یہ بیان کرتی ہیں کہ آخری زمانے میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی
تو وفات سے پہلے بہت سے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور ہر آدمی اپنا نسخہ لے کے آتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو اتنے جمع ہو گئے ہیں، کسی کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس طرح کے نسخے، اس طرح کی طبی چیزیں، اس طرح کے تجربات، اس طرح کے مجربات وہ ظاہر ہے کہ حضور کے پاس بھی تھے، وہ صحابہ نے بھی بیان کیے، ان کو لوگوں نے طب نبوی قرار دے دیا۔ تو ابن خلدون نے یہ غلطی واضح کی اور یہ بتایا کہ یہ وہی طب ہے جو ہمارے ہاں ہر گاؤں ہر دہ میں موجود ہوتی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح بیان کرنا کہ یہ گویا خدا کے پیغمبر نے خدائی فیصلہ سنا دیا ہے، یہ حدود سے تجاوز ہے، اور یہ خود پیغمبر کی شخصیت کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح مہدی کی روایات میں ہم ان کا بڑا تفصیلی تجزیہ کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ ہے کیا اصل میں اور بنا کیا ہے۔ وہ اس بنا کیا ہے کو موضوع بناتے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ لوگوں نے پھر داستان سرائی کی ہے، اور جس طرح سے بنو عباس کی اور بنو امیہ کی کشمکش میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، خود ان کے ہاں جس طرح کے مہدی کے تصورات اور کالے جھنڈے اور اس طرح کی چیزیں اور خراسان سے لشکر نکلنے کی باتیں ہوئی ہیں، وہ سب اپنا تاریخی پس منظر کیا رکھتی ہیں۔ تو اس کے اندر رکھ کے انہوں نے اس کا جائزہ لے کے بتا دیا ہے کہ داستان سرائی کیسے ہوتی ہے اور تاریخ کیسے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری دو پہلوؤں پہ مزید میں چاہوں گا کچھ آپ سے مختصر استفادہ کریں ہم۔ یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ جو مذہبی علوم میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں تو تحقیق کے لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ کس چیز پہ تحقیق کی جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا گیپ یہ ہے، ایک بڑی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم خود ابن خلدون کے نقطہ نظر یا ان کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک تاریخ کی ریکنسٹرکشن کا کام کریں اور دوبارہ سے اس کو کرٹیکلی انالائز کریں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون کے جو باقی ہم اثر لوگ ہیں یا آگے کی جو روایت ہے مسلم تہذیبی روایت، اس میں تاریخ کو بطور ماخذ ہی لیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ کہ اس کا تجزیاتی مطالعہ ہو، یہ کام نہیں کیا گیا۔ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو طلبہ، جو نوجوان علوم اسلامیہ کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا کرنے کا کام ہے کہ وہ تاریخ کا تجزیاتی مطالعہ کریں؟ ابن خلدون تو ابتدا کرنے والے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے بعد یہ علم بڑی ترقی کر چکا ہے، مغرب میں اس کے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے تہذیبوں کے اوپر کام کر کے آپ کو دکھایا ہے۔ آپ اگر بہت سے بڑے لوگوں کی تاریخی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ تاریخ کا انالیسس کیسے کیا جاتا ہے، کیسے تحلیل کی جاتی ہے۔ تو اس سارے علم کا مطالعہ کرنا چاہیے لوگوں کو۔ ہمارے ہاں تو تاریخ کو مذہب اور عقیدہ بنا لیا جاتا ہے۔ تاریخ مذہب اور عقیدہ نہیں ہوتی، تاریخ ایک روایت ہے، اور تاریخی ریکارڈ کا جائزہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ اس کا وہ حصہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے وہ تو کسی بحث و نزاع کا باعث نہیں بنتا۔ بھئی یہ بات کہ مولیہ سلطنت قائم ہوئی تھی، اس کے لیے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، یہ بات کہ آپ کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، یہ کہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، یہ چیزیں تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ انفرادی واقعات کہ جن میں کوئی گفتگو نقل ہو رہی ہے، کوئی بات نقل ہو رہی ہے، فلاں نے یہ کیا، اقدامات نقل ہو رہے ہیں، وہ عام طور پر اخبار احاد ہوتی ہیں۔ ان کا تجزیہ کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی ان کو دیکھنا چاہیے رکھ کے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کب نمودار ہوئی ہیں، کب آئی ہیں سامنے، کون لوگ ہیں جو ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے سند کے معاملے میں ہمارے محدثین نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے، یا سند کے علل کو متعین کرنے میں بڑی غیر معمولی کاوش کی ہے، اسی طریقے سے متن کا بھی اس طرح جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بات کیا ہے، کس پس منظر میں کہی گئی ہے، کیسے کہی گئی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ افواہوں کو دین بنا لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ایک دوسرے پر سب و شتم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی اکثر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، آپ کی گفتگو میں بات موضوع بھی بنتی ہے کہ مسلمان اسی عظمت رفتہ کی بازیافت میں، اسی احیاء میں، اسی دنیا کے اسٹیج کی ایک سپر پاور بننے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے توجہ دیں، جو جدید سائنسز ہیں، جو علوم ہیں، ان کے اوپر اپنے حصے کی کنٹریبیوشن اس میں ڈالیں، بجائے یہ کہ ماضی ہی کو روتے رہیں۔ لیکن اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ رویہ افراط و تفریط کا آتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو مستقبل بینی کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو جو ماضی کی روایت ہے وہ بھی تو میری ایک طریقے کی لیگیسی ہے، گریس ہے، ان افراد سے روشناس ہونا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں آج کل جو ٹین ایج ہیں ان کو اپنے ان شخصیات کے بارے میں علم دینا، یہ ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی بھی، اور خود والدین کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ یہ تمہارے رہبر رہنما آئیڈلز ہیں جو ماضی میں تمہاری تہذیب اور تمہاری روایت میں بھی گزرے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں کیسے متعارف ہوا، تو اگر آپ اس زبانی سے لوگوں کو غیر متعلق کر دیں گے تو والدین کیا کریں گے؟ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں
تو لینگویجز کے معاملے میں یہ طے کرنا چاہیے، یعنی ایک زبان وہ ہوگی جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ برطانیہ میں ہیں، جو وہاں آپ کے علوم کا ذریعہ بنے گی یا آپ کی کمیونیکیشن یا ابلاغ کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کوئی تہذیبی زبان ہے، آپ کی کوئی مذہبی زبان ہے، آپ کے ہاں کسی زبان کا تعلق آپ کے کلچر سے ہے، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لحاظ سے زبانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بچے بہت آسانی سے 2-3 زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اب تو آپ کی اپنی قوم کے اندر جو بچے اس وقت آپ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد دیکھ لیجیے گا ان کے لیے اقبال کا اور غالب کا اور میر کا نام بھی اجنبی ہو جائے گا۔ وہ شاید آپ کے بادشاہوں کے نام سے بھی اس طریقے سے واقف نہ ہو، ان کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ابن حزم کون تھا، ابن خلدون کون تھا، ابوالہیثم کون تھا۔ یہ ساری چیزیں بے معنی ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ زبان کی تہذیبی روایت کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے۔ آپ کے ہاں وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ ترجمہ پڑھ لیا جائے گا۔ کون پڑھتا ہے؟ اصل میں زبان اپنے فارم میں اور اپنی حیت میں پہلے گرفت میں لیتی ہے، متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اصل میں آپ ان شخصیات سے متعارف ہوتے ہیں۔ امام صاحب بہت اہم بات آپ نے آخر میں فرمائی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ مستقل ایک نشست میں آپ سے گفتگو کریں گے، کیسے زبان جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے بچوں کی تعلیم تربیت اور مذہبی رجحانات کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل تک کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ۔ بہت شکریہ۔